کہ وہ 5 گھنٹے 4 گھنٹے سو کے اٹھ جاتے ہیں, کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کے بعد کافی پی, ناشتہ کیا, پھر تھوڑا سا ریسٹ کر لیا, اور اس کے بعد اپنا آفس ورک سٹارٹ کیا. می ٹائم تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ٹھیک ہے جی. ہی ول اسٹارٹ ہز ڈے بائی تھینکنگ اللہ اینڈ بائی پیوریفائنگ ہمسیلف. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے ہمیں انرجی چاہیے, وہ دن گزارنے کے لیے انرجی چاہیے, ڈرائیو چاہیے اس دن کے لیے. یہ ڈرائیو کہاں سے آتی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کا شکر ادا کر کے, جو ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, ٹھیک ہے. اور پھر اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے سے مراد ہے وضو کیا کرتے تھے اوبیسلی. تو دیکھیے یہ باقاعدہ بلکہ ایک حدیث ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے اور فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان جو ہے نا وہ 3 نوٹس اس کو باندھتا ہے. جب وہ پہلے بار الحمدللہ کہتا ہے, دعا پڑھتا ہے, تو پہلا نوٹ کھل جاتا ہے. جب وہ پھر اٹھ کر جو ہے وضو کرتا ہے تو دوسرا نوٹ کھل جاتا ہے, اور پھر جب وہ وضو کر کے دعا پڑھتا ہے تو تیسرا نوٹ. یہ کس چیز کا نوٹ ہے؟ سستی کا نوٹ, ٹھیک ہے. اٹ کوڈ بی لٹرل, اٹ کوڈ بی میٹافورک. لٹرل نوٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بتانے کا مقصد کہ سستی کا نوٹ جو ہے نا, کیونکہ یہ برکت والا ٹائم ہے. اوکے اینی وے, اس کے بعد جی ہی ول کیپ ہز مسواک. اب دیکھیے صفائی پسند وہ بہت زیادہ تھے, تو سب سے پہلا کام اٹھتے یہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیشہ اپنے تکیے کے ساتھ مسواک رکھتے تھے. تو یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے اپنی صفائی کا خیال رکھنا. اور پھر یہ ان کا می ٹائم ہوتا تھا. آگے کیجیے گا. اچھا جی, مین پوائنٹ یہ ہے جی کہ بگننگ دا ڈے ود گریٹیٹیوڈ اینڈ ریمائنڈر اینڈ موٹیویشن. دس از اسپیکرز اینڈ سکسیزفل پیپل ڈو. اگر آپ اینتھنی رابنس کا انٹرویو سنیں, اینتھنی رابنس کا پتہ, انلیش دا جائنٹ ود ان, وہ ہی از دی فادر آف آل ٹرینرز آئی کین سے, ٹھیک ہے. اسی سے یہ موٹیویشنل اسپیکر سارے جو ہے نا پھر بعد میں بنے ہیں. تو اینتھنی رابنس, پھر زگ زگلر, زگ زگلر کا بھی پتہ ہوگا آپ کو. زگ زگلر بھی بہت پرانے بابا جی ہیں جو بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر تھے اس دور کے, لیکن اب یہ کہ وہ بزرگوں میں آتے ہیں ان کے. تو زگ زگلر کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے. زگ زگلر نے کہا کہ پیپل آسک می کہ موٹیویشن ڈزنٹ لاسٹ. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ موٹیویشن کم ہو جاتی ہے, موٹیویشن لوز ہو جاتی ہے, تو موٹیویشن کیسے پائیں اور موٹیویٹڈ کیسے رہیں؟ تو انہوں نے بڑا ایک زبردست جواب دیا, مزاحیہ جواب دیا. انہوں نے کہا ویل نیدر ڈز باتھنگ. نہانا بھی تو لاسٹ نہیں کرتا ہے نا. ایک بندہ ایک بار نہا لے اس کے بعد نہائے ہی نہ کبھی, تو پھر وہ یہ کہے کہ مجھ میں سے اسمیل آ رہی, تو پھر ظاہر ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ دوبارہ ڈیلی نہانا پڑتا ہے, ڈیلی فریشن اپ ہونا پڑتا ہے. سو اسی طرح ڈیلی موٹیویشن چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے. انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے. لغوی معنی جو ہے انسان کا وہ ہے بھولنے والا, ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کو تذکرہ کہا ہے کہ یہ تذکرہ ہم نے تمہاری طرح بھیج دیا. تذکرہ کہتے ہیں ریمائنڈر کو. اٹس اے ریمائنڈر فار یو, ٹھیک ہے. تو اس کو غور سے پڑھو, اس پہ تدبر کرو. تو دیکھیے سارے موٹیویشنل اسپیکر اور سکسیزفل لوگ, میں نے آپ کو کہا کہ وہ موٹیویشن سے ڈے سٹارٹ کیسے کرتے ہیں. اینتھنی رابنس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کمرے میں کچھ موٹیویشنل کوٹس لگا کے رکھے ہیں, میں بھی کچھ موٹیویشنل باتیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں, میں ان کو ریوائز کرتا ہوں, گو تھرو کرتا ہوں. اٹ گیوز می دا ڈرائیو اینڈ انرجی ٹو اسپینڈ دا ریسٹ آف دا ڈے. اور پھر دیکھیں کہ وہ ناشتہ کس چیز سے کرتے ہیں. بلیک کافی. بلیک کافی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے موڈ بوسٹر بھی ہے, اور وہ ظاہر ہے کچھ کیمیکل بوسٹر بھی ہے. تو اینی وے پیچھے 1 منٹ کیجیے گا جی. ریمائنڈر اینڈ موٹیویشن اور دیکھیں صبح اٹھ کے شکر کرنا. پہلا کام کیا ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ گریٹیٹیوڈ پہ تو آج کل ریسرچز ہو رہی ہیں کہ اپنی سوچ شکر گزاری والی بناؤ اگر تم سکسیزفل بننا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو دین ہے وہ آٹومیٹکلی انسان میں شکر گزاری انسٹل کر رہے ہیں. کیسے؟ روزانہ اٹھ کے ہم دعا ہی اللہ کی ہم سے شروع کر رہے ہیں دن کا آغاز. الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موت کے بعد زندگی دی. اس کی ٹرانسلیشن یہ اس دعا کی, ٹھیک ہے. تو اس لیے دیکھیے کہ گریٹیٹیوڈ کس طرح سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نمبر 1 تمہارے پاس صحت ہے. نمبر 2 تمہارے پاس سیکیورٹی ہے, حفاظت ہے, تم لوگ محفوظ ہو. اور نمبر 3 تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی یہ 3 چیزیں تمہارے پاس ہیں تو اٹ از ایز اف یو آر دی کنگ آف دی ہول ورلڈ. یہ ایسے ہیں جیسے تم بادشاہ ہو. یعنی گریٹیٹیوڈ کے لیے بتایا گیا. دس ول گیو ہم دا ڈرائیو اینڈ پرپز ٹو لیو دی بیسٹ ورژن آف ہمسیلف دیٹ ڈے. آگے کیجیے گا. ریفلیکشنز آن ہز ارلی ڈے روٹین, ارلی ویک اپ, یعنی یوٹیلائزنگ دا بلیسڈ ٹائم. اب کوئی آرگیو کر, گاؤں کی لائف تھی, بڑی سمپل لائف تھی. آج ہم میٹروپولیٹن میں رہ رہے ہیں, یہ روٹین پاسبل نہیں ہے. تو دنیا کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن کون سے ہیں؟ نیو یارک, لنڈن. وہ سارے سی او صبح اٹھتے ہیں.
5 بجے اٹھتے ہیں اور 6 بجے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آرگومنٹ فیل ہے. یہ صرف آرگومنٹ ہمارا ہے, ہم سست لوگوں کا, ٹھیک ہے. یہ سکسیزفل لوگوں کا آرگومنٹ نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی سمپل لائف تھی اس لیے وہ جلدی اٹھ جاتے تھے. مائنڈ فلنس اینڈ پریزنٹ سنس ہی ووک اپ. دیکھیں مائنڈ فلنس کا کانسیپٹ آج کل بہت بات ہو رہی ہے, اس پہ پازیٹیو سائیکالوجی کا پورا چیپٹر ہے, کتابیں لکھی گئی مائنڈ فلنس پہ. اور فوکس رہنے کے لیے مائنڈ فلنس بہت ضروری. مائنڈ فلنس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کے اندر انوالوڈ ہیں, پہلی بات, ٹھیک ہے. مائنڈ فلنس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک انسان جو ہے وہ واک کرنے گیا اور اس نے 4 چکر لگا لیے پارک کے, اور پارک بہت ہی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ 4 چکر بعد بھی اسے پتہ ہی نہیں اس نے چکر کتنے لگائے ہیں, اور اس نے دیکھا تک نہیں پارک کو. کیوں؟ کیونکہ موبائل یوز ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ واک تو کر لی, لیکن وہ جو واک کے فائدے تھے, جو آپ کے برین کو فائدہ ہونا تھا, جو آپ نے تجربہ کرنا تھا, ایک ایکسپیرینس, وہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب مائنڈ فلنس کی کمی ہے. تو مائنڈ فلنس کا ان شارٹ مطلب ہوتا ہے بینگ ان دی مومنٹ, اس مومنٹ میں رہنا. آج آپ دیکھیں کہ ہم مائنڈ فل ہو کے کھانا بھی نہیں کھاتے, کھانے کو انجوائے نہیں کرتے ہم. یعنی موبائل یا ساتھ یوزر کے ساتھ کھانا کھا رہے, پتہ بھی نہیں لگتا کھانا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, بعد میں پتہ لگتا ہے پلیٹ خالی. تو اس کا مطلب کہ مائنڈ فل ہو کے نہ کھانا کھایا جا رہا ہے, نہ مائنڈ فل ہو کے واک کی جا رہی ہے, نہ مائنڈ فل ہو کے گاڑی چلائی جا رہی ہے. اوکے, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی مائنڈ فلنس سے انہوں نے ڈے سٹارٹ کیا. کیسے؟ دیکھیے نماز فوکس آپ کا بہترین کر دیتی, آپ کو پیشنس سکھاتی, کمپوزر سکھاتی ہے, ریمائنڈر. اور وہ نہ صرف خود یہ ریمائنڈر لیتے تھے, صحابہ کو بھی دیتے تھے. میں آپ کو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بتا دیتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ کچھ دیر بعد بٹھاتے تھے اور ان سے کچھ کویسچنس کرتے تھے, ٹھیک ہے. ہینڈز آن اپروچ لرننگ کی, ہینڈز آن اپروچ یعنی کچھ سکھاتے تھے, کوئی کویسچن کرتے تھے. کویسچن مثال کے طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ اپنی ڈریمز پریزنٹ کرو, مجھے اپنے خواب پریزنٹ کرو. تو صحابہ نا اپنے خواب بتاتے تھے, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرپریٹیشن بتاتے تھے, ٹھیک ہے. تو دس واز ہز مارننگ روٹین, یہاں سے اسٹارٹ کرتے تھے. اوکے, present and mindful in everything he did. اذکار, spiritually conscious and aware, یعنی aware in everything. مسواک کرتے ہوئے اویئر, صبح اٹھتے ہوئے اویئر, اس کے بعد کانشیسلی پریزنٹ, اس کے بعد کسی سے گفتگو کرتے ہوئے کانشیسلی پریزنٹ. دس از مائنڈ فلنس. پرائمری ٹاسک از مارننگ پریئرز اینڈ اسٹیئنگ فوکسڈ آن ریممبرنگ ہز پرپز آف لائف. اوکے, تو اس کو ہم کمپیئر کر لیں موبائل دیکھتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ عادت اچھی نہیں ہے, ویسے بھی اچھی نہیں ہے, سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ عادت اچھی نہیں ہے. آپ اٹھتے ہی اگر موبائل دیکھیں گے تو ایک دم سے آپ کا برین انڈر اسٹریس آ جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اٹھتے ہی جو پیک کا ٹائم ہے اس میں اپنے برین کو تھکن کے کام دے رہے ہیں. تھکن ہے نا, یہ نوٹیفیکیشنز دیکھنی ہے, پھر ایک میسیج یہاں سے آ گیا, پھر ڈسٹریکشن آ گئی, تو شروع میں ہی آپ کا برین ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہو جاتا ہے, کس کو رپلائی کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا, یہ دیکھنا ہے, وہ دیکھنا ہے. اسی لیے جو سکسیزفل لوگ ہیں وہ پہلا گھنٹہ موبائل آن نہیں کرتے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں. جو مارک زکربرگ کے بارے میں ابھی وہ میرے ایک دوست مذاق کر رہے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہا ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں سنڈے کی ہالیڈے کو. تو لکھا ہوا کہ وی ہیو کپل گولز. تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ادھر لگا کے خود اب جو ہے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے. تو یہی بات ہے, لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایسا ٹائم کب نکلا تھا کہ ہم نے مائنڈ فلنس کے ساتھ ایک فیملی ڈے اسپینڈ کیا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے چیلنج بن گیا. ابھی بلکہ وہ میرے ایک دوست ہیں, یہ جب آئی کے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہوا, آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ آف رہا 5 days, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار پنجابی میں کہتے ہیں کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ تو مجھے اب پتہ لگا اتنی پیاری ہے, میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا, یہ 5 دنوں میں مجھے پتہ لگا تو بہت پیاری ہے, ٹھیک ہے, اور بڑی پیاری باتیں کرتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ مائنڈ فلنس نہیں تھی. اوکے, تو انہوں نے خود اقرار کیا اور آپ بھی ریلیٹ کریں گے اس چیز سے. اینی وے, ہی نرچرڈ ہز ریلیشن شپس ان دا مارننگ. ویری امپورٹنٹ کہ اپنے ریلیشن شپس کو نرچر وہ صبح کے ٹائم کرتے تھے. اچھا, یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا, یہ بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. دیکھیں, گریٹیٹیوڈ سے دن کا آغاز کرنا, اس پہ ریسرچز ہیں کہ شکر گزاری سے دن کا آغاز تبھی ہوگا نا جب رات کو شکر گزاری کر کے سوئیں. تو بڑی پاورفل جو ہے نا وہ ایکسرسائز بتاتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ رات سونے سے پہلے نا 3 چیزیں صرف نوٹ کر لو جو تمہاری زندگی میں بہت اچھی ہیں. تو اس سے تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو جائے گی, آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر شکر گزاری. پھر دیکھیے, مائنڈ فلنس بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مائنڈ فلنس کا سب سے بہترین طریقہ جو سائنٹیفکلی پروون ہے وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن جو ہے اس میں ریسرچز ہیں, میں انشاءاللہ وہ ریسرچز آپ کو دکھاؤں گا, ان کا کرکس بتا دیتا ہوں. دیکھیے, سائیکالوجسٹ نے 2 گروپ سلیکٹ کیے. ایک گروپ کو انہوں نے 8 ویکس میڈیٹیشن کرائی, ایک گروپ کو کہا کہ بس ہمارے ساتھ رہنا, 8 ویک کچھ نہیں کرنا, نارمل لائف جیسے گزار رہے ہیں ویسے آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے.
ہوا یہ کہ 8 ویکس بعد انہوں نے اس گروپ کو دیکھا جس نے میڈیٹیشن کی تھی، اور 3 چیزیں جو ہے نا انہیں سمجھ آئیں ان کے رویے کو دیکھ کے. کچھ سوالات کیے تھے، کچھ سرویز فل کرائے تھے وغیرہ وغیرہ. اچھا، پہلی چیز انہیں یہ سمجھ آئی کہ وہ گروپ جس نے میڈیٹیشن کی تھی، میڈیٹیشن سے یہاں پہ مراد یوگا یا واک یا اکیلے بیٹھ کے تدبر تفکر، جو ان کی میڈیٹیشن ہے. تو بہرحال انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے میڈیٹیشن کی تھی ان کے پازیٹیو ایموشن زیادہ تھے، یعنی ان کے جوابات سے پازیٹیو ایموشن جھلک رہے تھے. شکر گزاری ایک پازیٹیو ایموشن ہے، ٹھیک ہے، جوائے ایک پازیٹیو ایموشن ہے، ہیپینس ایک پازیٹیو ایموشن ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دے ور ویری پازیٹیو کمپیئر ٹو دا گروپ جنہوں نے میڈیٹیشن نہیں کی تھی. دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے دریافت کی کہ ان کا وائٹ میٹر اسٹڈی کیا انہوں نے MRI اسکین کر کے برین کا، اور میڈیٹیشن والے گروپ کا میرے خیال گرے میٹر اسٹڈی کیا. گرے میٹر زیادہ تھا میڈیٹیشن والے گروپ کا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ دیکھیے، جس کے برین کا گرے میٹر زیادہ ہوتا ہے، جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اچھی ہوتی ہے، اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ اچھی ہوتی ہے، وہ ان کا زیادہ تھا قدرے کمپیئر ٹو دا گروپ جو نان میڈیٹیشن گروپ ہے. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات دریافت کی اس ریسرچ نے کہ وہ گروپ جن کو میڈیٹیشن کرائی تھی ان کا MRI اسکین یہ بتا رہا تھا کہ برین کا وہ ایریا جو اوور تھنکنگ کے لیے رسپانسبل ہے، ٹھیک ہے، برین کے مختلف پارٹس اوور تھنکنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں، ان سارے پارٹس کو ملا کے انہوں نے ایک نام دے دیا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک. برین کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یہ آن ہو جاتا ہے جب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نا، یہ آن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے کچھ لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی کیونکہ وہ ایسا ایکٹیو ہو جاتا ہے نا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہ وہ سوچ ہی سوچ، اوور تھنکنگ ہی اوور تھنکنگ، پھر وہ دوائی لینی پڑتی، اس ایریا کو آف کرنے کے لیے دوائی لینی پڑتی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ لوگ جو میڈیٹیشن والا گروپ تھا ان کا یہ ایریا کنٹرول تھا اور ڈیکریز تھا، ان کی ایکٹیویٹی اس ایریا میں ڈیکریز تھی کمپیئر ٹو دا گروپ جن کی یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی اور وہ نان میڈیٹیشن گروپ تھا. ثابت یہ ہوا کہ میڈیٹیشن سے اوور تھنکنگ بھی کنٹرول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو گوروں کی ریسرچ ہے. میں تو ہمارے سائیکالوجسٹ کو کہتا ہوں کہ چھاپے نہ مارا کرو گوروں کے، کوئی اوریجنل ریسرچ یہاں پہ کرو. نمازیوں کو پکڑو، ٹھیک ہے، ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ یہ ریسرچ کرو تاکہ تمہیں بھی شاید کچھ نظر آ جائے کہ جو میڈیٹیشن مسلمانوں کی ہے پتہ نہیں اس کے کیا کیا اثرات ہیں پرسنالٹی کے اوپر اگر وہ صحیح سے کی جا رہی ہے. تو بہرحال میڈیٹیشن دیکھیے یہ مائنڈ فلنس کا سلوشن ہے میڈیٹیشن. اوکے، اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میننگ فل کنورسیشنز میں انوالو ہوتے تھے صبح کے ٹائم. میننگ فل کنورسیشنز ورک پلیس پہ بہت ضروری. جب آپ لوگ کہیں انشاءاللہ جابز وغیرہ کریں گے کوئی اچھی فرم میں، تو وہاں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ وہ لوگ جو آپ کے سپیریئرز ہیں، پروجیکٹ مینیجر ہیں یا ہائر اپس ہیں، وہ شروع میں میننگ فل کنورسیشن بہت کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے ساتھ. یہ چیز نا ہمیں سکھائی جاتی تھی. میں نے بھی جاب کی آئل اینڈ گیس فیلڈ میں، ہماری ٹریننگز ہوتی تھی کہ آپ نے شروع ہی موٹیویشن سے کرنی ہے. اس کو کہتے تھے ٹول باکس ٹاک. صبح صبح جو ہے نا وہ کام شروع ہو جاتا تھا 5 ساڑھے 5 بجے فیلڈ میں، جیسے ہی سورج نکلتا تھا تو ہم سارے عملے کو جمع کرتے تھے. ان میں پلمبرز، ان میں یہ پلمبرز تو نہیں، میسنز ہو گئے، اس میں ویلڈرز ہو گئے، اس میں کرین آپریٹرز ہو گئے، جو سارے اس ایریا سے ریلیٹڈ، پائپ لائن سے ریلیٹڈ لوگ تھے. تو ہم انہیں جمع کر کے سرکل بنا دیتے تھے. ہر انجینئر کے ساتھ ایک گروپ اٹیچ تھا، میرے ساتھ بھی تھا. تو ہم یہی تو کرتے تھے، میننگ فل کنورسیشن کرتے تھے. کیا حال ہے، مطلب سلام دعا شروع میں، ٹھیک ہے، اور ان کو انوالو کرنا، اور کوئی پرابلم تو نہیں آپ لوگوں کو، پھر کوئی موٹیویشن کے لیے بات بتا دینا. یہ انجینئرس کے لیے ضروری ہوتا ہے، پبلک اسپیکنگ اسکل اور کمیونیکیشن ظاہر ہے. ہی واز ایزی گوئنگ. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات، ہمارے نبی ایزی گوئنگ تھے جنرلی اسپیکنگ. اوکے، اگر گھر آئے اگر ناشتہ نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے میں پھر آج روزے سے، یعنی اتنے ایزی گوئنگ. وائف سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، حضرت عائشہ نے اگر کہہ دیا نہیں تو کہتے تھے آج میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے، کمپیئر اٹ ود آور ایٹیٹیوڈس. پاکستانی جو مرد ہے اگر اس کی بیوی کہے کہ آج ناشتہ نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یا ہمارے فیوریٹ کافی ہمیں نہ ملے یا وہ چیز نہ ملے. اینی وے یہ ہے مشکل بڑا، لیکن یہ کہ اسی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یو شوڈ بی ایزی گوئنگ. مل گیا الحمدللہ، نہ ملا چلو دیکھ لیتے ہیں، باہر سے دیکھ لیتے ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے میں نے روزہ رکھا. اینی وے فرام سن رائز ٹل نون ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد جی کچھ دیر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر رہے، اور پھر فرام سن رائز ٹو نون ہی ول اسٹارٹ ہز آفس آورز اینڈ ہیو میٹنگس. اس کے بعد آفس آور شروع ہو جاتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں وہ کیا کرتے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بائی دا وے، کہ وین ایور ہی ول ایٹ سم تھنگ ہی ول آلویز انکلوڈ ادرس اسپیشلی مساکین. اس کو بھی عادت بنا لیں.